صوبوں کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت، کفایت جاری کے لیے سخت اقدامات کا عزم، توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے اور صوبوں پر 244 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، صدر آصف علی زرداری نے کہا معیشت، توانائی، خوراک اور سیکیورٹی معاملات میں مربوط فیصلے کیے جائیں، مشکل وقت میں کمزور طبقات کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ایندھن کے استعمال میں کمی، پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم چلائی جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چاروں وزرائے اعلیٰ کی اجلاس میں شرکت۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوئے، محسن نقوی، بلاول بھٹو، خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خلیجی ممالک پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بھی زیر غور، سرکاری اخراجات میں کمی، 60% سرکاری گاڑیاں فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں 4 ممالک کے اجلاس کے بعد اہم پیش رفت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فریکچر کے باوجود آج بیجنگ جائیں گے، ڈاکٹر سے اسحاق ڈار کو آرام کی ہدایت کر رکھی ہے۔ نائب وزیر اعظم ثالثی پیش رفت پر چینی قیادت کو اعتماد میں لے گئے، ایران امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بات کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں اجلاس، امریکہ ایران جنگ بندی پر اتفاق، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں تینوں مسلم ممالک نے پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف کی اور تائید کی، چین بھی پاکستان کی تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ملاقاتیں کی۔ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو تمام بجلی گھر، تیل کے کنویں، پانی صاف کرنے والے پلانٹ تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ فوجی کارروائی کے لیے کئی آپشن زیر غور ہیں، جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایران نہ مانا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی شدید زخمی یا بری حالت میں، ایرانی اسپیکر کے بارے میں 1 ہفتے بعد بتاؤں گا، تب تک ہم بہت کچھ جان لیں گے۔ ایران میں رجیم چینج ہو گیا، ہم نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں، امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضہ کرنا میرا پسندیدہ آپشن ہے۔ ابنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے، ایران نے اہم بحری گزرگاہ سے اگر ٹول ٹیکس لیا تو ہم 2 منٹ میں یہ سلسلہ بند کر دیں گے، اتنی تیزی سے کہ آپ کا سر گھوم جائے گا۔ 13,000 اہداف پر بمباری کی، تقریباً 3,000 باقی ہیں۔ ایران میں نظام کی تبدیلی ہو چکی ہے، پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ مجتبی خامنہئی کی صورتحال غیر واضح ہے، ان کی پہلی اور دوسری قیادت ختم ہو چکی، تیسری قیادت ذمہ دار لگتی ہے، کیوبا جلد ناکام ہو چکا، ہم ان کی مدد کے لیے وہاں ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے، تہران اور کرج شہر میں بجلی کی فراہمی بحال، تبریز شہر میں پیٹروکیمیکل پلانٹ پر بھی حملہ، امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں یتیم خانے پر حملہ، 2 افراد شہید، 5 زخمی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق پاردیس میں 9 تعمیری یتیم خانہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنا۔ یہ کمپلیکس حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا اور ایک فلائی ادارے کے تحت چل رہا تھا۔ ایرانی نیوز کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 230 بچے شہید، 1800 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق۔ ایران کے اسرائیل پر حملے جاری، اسرائیل میں بجٹ سیشن کے دوران حملے کے سائرن باز اٹھے، ارکان اجلاس چھوڑ کر شیلٹر میں چھپنے کے لیے دوڑے۔ حملوں کے خوف کے باعث اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر، امریکی نیوز چینل کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف نے مغربی کنارے کی فوجی بٹالین معطل کر دی، شارجہ کی امریکی یونیورسٹی میں کلاسز اور امتحانات آن لائن کر دیے گئے۔ ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی ہم منصوبے کو بنیادی حقوق کے خلاف قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ ڈاکٹر اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے موصول تجاویز میں مسائل فروغ محدود کرنے، افزودہ یورینیم ختم کرنے جیسے مطالبات شامل تھے۔ مکمل تحفظ کی ضمانت تک جنگ بندی ممکن نہیں، جوہری مذاکرات میں ایران نے لچک دکھائی، امریکہ سفارتکاری میں سنجیدہ نہیں اور مسلسل شرائط بدل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقائی ممالک کی جانب سے ہم کی کوششیں خوش آئند ہیں، امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، ثالثیوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا، واقعات کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنا ضروری ہے۔ شہباز شریف سے صدر یورپی کونسل کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، عالمی معیشت پر اس کے اثرات پر تشویش کا اظہار، بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا، کہا پاکستان یورپی یونین کے
تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اپریل میں پاکستان یورپی یونین بزنس فورم کا افتتاح کرنے کے منتظر ہے۔ یورپی کونسل کے صدر نے پاکستان کی امن کوششوں کی تائید کی۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $112، WTI خام تیل کی قیمت $93 ہو گئی ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچنے اور ایشیائی ممالک میں تیل کی قلت کا خدشہ تاریخ کے سب سے بڑے تیل سپلائی بحران نے ایک ماہ کا سنگ میل عبور کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یورپ کو اگلے ہفتوں میں ڈیزل کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کے بعد عالمی تیل کی سپلائی میں کمی 11 ملین بیرل یومیہ سے زائد ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات متبادل راستوں کے ذریعے بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کا 1 اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی پر مکمل پابندی کا اعلان۔ عالمی مارکیٹ میں ہلچل، پابندی ابتدائی طور پر 31 جولائی 2026 تک نافذ رہنے کی توقع۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے پارلیمنٹ ہاؤس کی چھتیں ٹپکنے لگی۔ جڑواں شہروں میں کالی گھٹاؤں اور آندھی کے ساتھ تیز بارش۔ دن میں رات کا سما، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسلام آباد کے کئی سیکٹرز میں درخت گر گئے، گاڑیاں پانی میں پھنس گئی، شہریوں نے پلوں کے نیچے پناہ لی۔ راولپنڈی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ راولپنڈی میں بارش نے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں اور گلیوں میں داخل۔ صادقآباد، شکریال، ڈوگ کالا خان، گری روڈ اور کھنہ پول کے علاقوں میں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ راجہ بازار میں گلیاں بارش کے پانی میں ڈوب گئی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ضلعی انتظامیہ کے آفیسرز اور عملہ نالہ لئی پر فوٹو شوٹ میں مصروف۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی، نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ۔ پی سی بی نے نسیم شاہ کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فاسٹ بالر نے معافی مانگ لی۔ تحقیقات اور شواہد کے جائزے کے بعد کمیٹی نے قرار دیا نسیم شاہ سینٹرل کانٹریکٹ کی متعدد چھیکوں اور سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، جس پر ان کے خلاف 2 کروڑ روپے مالی جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ نسیم شاہ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا، میری سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی تھی، وہ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ متاثر ہونے والے تمام افراد سے معذرت کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے 2 MP سردار خان چانڈیو اور بحران چانڈیو بحرے قتل کیس سے بری۔ دادو کی عدالت نے معروف رباب کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ہوائی علاقے پہنچنے پر ملزمان کا استقبال، شدید اسلحہ سے ہوائی فائرنگ اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ ملزمان کی گاڑی پر پلوں کی پتیاں نچاور۔ 17 جنوری 2018 کو بھیڑ میں بحرے قتل کے بعد 4 ملزمان ذوالفقار علی گور، مرتضیٰ اور سکندر چانڈیو جیل میں تھے۔ MP سردار احمد چانڈیو، برہان خان چانڈیو، ستار چانڈیو اور اس وقت کے SHO کریم چانڈیو نے ضمانت کرا لی۔ رباب چانڈیو کا عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، کہا کہ سرداروں کو قتل عام کا لائسنس دے دیا گیا ہے، پورا یقین ہے کہ یہ کیس ہم جیتیں گے۔ وکیل استغاثہ نے کہا کہ قتل کیس میں 3 عینی شاہدین، طبی شواہد موجود تھے، ملزمان کو سزا ہو سکتی تھی۔ ملزمان کو بری کر کے پیغام دیا گیا کہ ہاں کون مضبوط ہے، کون کمزور ہے۔ فیصلے کے موقع پر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔